حدث دوبارہ کرو. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اتنی لمبی گاڑی عبارت جو پڑھتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وبالسند منا إلى الإمام البخاري متصلا. پھر قال حدثنا. تو ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ کس طرح پڑھا؟ وبه قال. یہ صحیح پڑھا غلط پڑھا؟ غلط پڑھا. اب صحیح پڑھو. وبالسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي عمر بن سعيد بن أبي الحسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن حارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب الرحلة في المسألة النازلة. پیچھے باب قائم کیا تھا باب الخروج فی طلب العلم کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا بھی چاہیے. اب یہاں یہ دوسرا باب کسی موضوع سے متعلق قائم یہ کیا ہے کہ کسی ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا. یعنی ایک تو ہے باقاعدہ طلب علم کے لیے پورے علم کے طلب کرنے کے لیے سفر کرنا, اس کے لیے تو باب الخروج فی طلب علم آیا تھا. یہاں یہ مقصود ہے کہ کوئی ایک مسئلہ پیش آ گیا اور اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے آدمی سفر کر کے جائے کہیں اور جا کر کسی سے مسئلہ معلوم کرے. تو رحلہ سفر فی المسألۃ النازلہ ایسے مسئلے کے بارے میں جو پیش آیا ہو. نازلہ اصل لفظی معنی ہے نازل ہونے والا, لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے, اچانک کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس واقعے کی تحقیق کے لیے اور اس کے بارے میں طریقوں کو معلوم کرنے کے لیے آدمی سفر کر کے جائے تو یہ بھی مشروع ہے اور ایسا کرنا چاہیے. اس میں روایت نقل کی ہے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ حدیث امام بخاری نے بہت سے مقامات پر کئی مقامات پر نکالی ہے. یہاں پہلی بار آ رہی ہے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے نکاح کیا تھا ابنۃ لأبی ایہاب بن عزیز. ایک صاحب سے ابو ایہاب بن عزیز, ان کی صاحبزادی سے انہوں نے نکاح کیا تھا. فأتته امرأة, تو ایک عورت آئی ان کے پاس, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ سیاہ فام عورت تھی, امرأة سوداء, سیاہ فام عورت تھی. وہ آئی فقالت انی قد ارضعت عقبة والتي تزوج بها. اس نے آ کر کہا کہ میں نے دودھ پلایا ہے عقبہ ابن حارث کو بھی اور اس عورت کو بھی جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے. گویا دونوں آپس میں کیا بن گئے, بہن بھائی, لہذا ان کا نکاح درست نہیں. فقال لها عقبہ, تو عقبہ نے کہا کہ ما اعلم انک ارضعتنی, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہو. ولا اخبرتنی, اور نہ تم نے اس سے پہلے مجھے بتایا کہ تم نے دودھ پلایا تھا مجھے. اب لیکن وہ اقرار کرتے رہے کہ نہیں میں نے دودھ پلایا تھا. فركب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ, تو سوار ہو کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے باہر کسی بستی میں رہتے تھے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا.
اب اچانک سے واقعہ پیش آ گیا تو سفر کر کے گئے مدینہ منورہ. یہی مقصود ہے امام بخاری کا کہ جو مسئلہ پیش آیا تھا اس کی تحقیق کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پاس گئے سوار ہو کر. فسألہ، اور جا کر آپ سے پوچھا کہ میں کیا کروں. وہ عورت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، کیسے تم رکھو گے اس بیوی کو اپنے پاس جبکہ ایک بات کہہ دی تھی. یعنی ایک بات اس نے کہہ دی کہ بھائی میں نے دودھ پلایا ہے تو اب تم اس کو اپنے پاس رکھو گے تو ساری عمر طبیعت میں شبہ باقی رہے گا، تو کیوں رکھتے ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ففارا کہا عقبہ، چنانچہ عقبہ نے ان کو چھوڑ دیا اور نکاح زوجن غیرہ، انہوں نے کسی اور شوہر سے نکاح کر دیا. یہاں اس حدیث کو لانے کا منشا تو صرف اتنا ہے کہ عقبہ بن حارث کو ایک مسئلہ پیش آیا تھا، وہ اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے سفر کر کے گئے تو معلوم ہوا کہ کوئی کسی ایک مسئلے کو جاننے کے لیے بھی سفر کرنا مناسب ہے. لیکن نفسی مسئلہ جو ہے وہ فقہاء کرام کے درمیان خاصا مختلف ہی ہو گیا کہ اس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ اگر ایک عورت بھی شہادت دے دے کہ اس نے دودھ پلایا ہے تو اس عورت کی شہادت معتبر ہے، اور معتبر ہونے کی وجہ سے نکاح باقی رکھنا جائز نہیں ہے. نکاح کو یعنی اگر نکاح ہو بھی گیا ہو دو آدمیوں کے درمیان تو اس کو فسخ کرنا ضروری ہے، ختم کرنا ضروری ہے. اگر ایک عورت بھی آ کر شہادت دے دے کہ رضاعت میں نے کی. وہ دوسرے الفاظ میں اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی رضاع میں معتبر ہے اور اس گواہی کی بنیاد پر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور حرمت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے بھی وہی نصاب شہادت ہے جو عام معاملات میں ہے. وہ کیا ہے؟ دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، سمجھے نا. وہ جب تک شہادت نہ دیں اس وقت تک رضاعت ثابت نہیں ہوتی. لہٰذا اگر دو میاں بیوی رہے اور ایک عورت نے آ کر کہہ دیا کہ میں دودھ پلایا تو ان کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کریں جب تک کہ پورے دو گواہ موجود نہ ہوں یا ایک مرد دو عورتیں موجود نہ ہوں. یہ جمہور کا مسئلہ ہے. اور جمہور استدلال وہی کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. یہ قرآن کریم نے نصاب شہادت بیان فرمایا ہے. تو اس نصاب شہادت کو جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو اس حدیث کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور حدیث میں تعویل یہ کرتے ہیں، اس حدیث میں توجہ یہ کی جاتی ہے کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا کہ یہ تم الگ ہو جاؤ اور اب اس بیوی کو اپنے پاس مت رکھو، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خود آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، یعنی اب کیسے رکھو گے جبکہ ایک بات کہہ دی گئی ہے. یعنی اگر فرض کرو تم نے رکھ بھی لیا اور اپنے نکاح کو برقرار رکھا، تب بھی ساری زندگی ایک دل میں ایک شبہ باقی رہے گا اور شبے کی وجہ سے کوئی خوشگواری تعلقات میں پیدا نہیں ہو سکے گی. ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک کھانا رکھا ہوا ہے اور کوئی آ کے کہہ دے کہ جی اس میں تو کتے نے منہ ڈالا، کتے نے کھایا تھا، اس میں کتے کا یہ سور ہے بچا ہوا ہے. تو اگرچہ محض ایک آدمی کے کہہ دینے سے خزان اس کے ذمہ واجب نہیں ہوتا کہ صرف ایک آدمی کے کہہ دینے سے آدمی اس کو چھوڑے ترک کرے. لیکن بتاؤ دل چاہے گا کھانے کا؟ آدمی کا دل نہیں چاہے گا کہ بھئی ایک بات ایک آدمی کہہ دیا ہے تو خامخواہ اس کو کھانے سے طبیعت میں اشتباہ ہوگا، تنفر ہوگا. تو یہی معاملہ نکاح کا بھی ہے کہ اگرچہ قضاءً اس کا قول معتبر نہ ہو تنہا، لیکن ایک شبہ پیدا ہو گیا اور شبے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدگی کا حکم دیا. سمجھ گیا بھائی؟
اور یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جمہور کے نزدیک نصاب شہادت ضروری ہے، اور نصاب شہادت کے بغیر خزان اس کے ذمے واجب نہیں ہوتا کہ اس نکاح کو ختم کرے یا عورت کو چھوڑے، تو یہ قضا کا حکم ہے۔ قضا کا حکم یہی ہے کہ اگر معاملہ قاضی کے پاس جائے گا تو وہ اس ایک عورت کی شہادت کی بنا پر نکاح کو فسخ کرنے کا حکم نہیں دے گا، لیکن دیانت کا حکم یہ ہے کہ جب ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا، اگر شوہر کا غالب گمان یہ ہے کہ سچ کر رہی ہے، اس کا غالب گمان قائم ہو جاتا ہے کہ سچ کر رہی ہے، تو دیانت اس کے ذمہ واجب ہے چلا جاؤ۔ سمجھے نا؟ نصاب شہادت کی ضرورت ہوتی ہے کہاں؟ قضا کے موقع پر، لیکن دیانت کا حکم یہی ہے کہ اگر اس کے قول پر دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے قول پر آدمی غالب گمان قائم ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے علیحدگی اختیار کرنا دیانت ہے۔ جی باب التنوب في العلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه وعنهم قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصار يوم نوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال أسمى هو، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا نائم أطلقتني؟ أنا قائم أطلقتني ساعة؟ قال لا. قلت الله أكبر. باب التناوب فی العلم. اس باب میں بیان کرنا مقصود ہے کہ تناوب کرنا بھی ثابت ہے علم کے اصول کے لیے۔ تناوب کے معنی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ افراد باریاں مقرر کر لیں کہ بھئی ایک دن تم جاؤ گے علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک دن میں جاؤں گا، تو یہ تناوب کہلاتا ہے، باریاں مقرر کر لے گا۔ اس میں جو واقعہ بیان کیا امام بخاری نے، یہ طویل حدیث ہے جس کو مختصر کر کے یہاں پر روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہاں پر بہت مختصر ہے۔ دوسرے مقامات پر امام بخاری نے اس کو تفصیل کے ساتھ نکالا ہے، کتاب النکاح وغیرہ میں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کسی وقت جو علیحدگی اختیار کی تھی اس کا کیا واقعہ ہے؟ یعنی یہ بات معروف ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک وہ اپنے ازواج کے پاس نہیں تشریف لے جائیں۔ تھوڑی سی ان سے ازواج مطہرات کی طرف سے تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ایک مہینے تک اپنے ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر ایک مہینے کے بعد پھر آیت تکلیف نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ اپنے ازواج کو اختیار دے دو کہ اگر چاہیں تو وہ میرے ساتھ رہیں اور اگر چاہیں تو علیحدگی اختیار کریں۔ اس کے اسباب متعدد پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ازواج مطہرات نے جبکہ خیبر کی فتح کے بعد بیت المال میں وسعت ہو گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی نفقے کی میں اضافے کا مطالبہ کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ازواج مطہرات کی شان بہت بلند ہے، تو وہ نفقے کے بارے میں اس طریقے سے مطالبہ کرے. اس واسطے آپ نے ان سے 1 مہینے کے لیے قرار کشی اختیار فرمائی. اس کا واقعہ امام حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کتاب النکاح میں بھی آئے گا اور کتاب التفسیر میں بھی آئے گا. تو لیکن یہاں امام بخاری نے اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امیہ بن زید وهو من اوائل المدینہ. فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصار میں سے تھا، اور یہ بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے ہم دونوں. اور یہ بنو امیہ بن زید کا محلہ جو ہے اوالی مدینہ کا ایک حصہ تھا. اوالی یہ کچھ بستیاں تھیں مدینہ منورہ کے مشرقی علاقے میں، مشرق اور جنوب کی طرف پھیلی ہوئی تھی. 12 میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی ساری بستیاں، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، 12 میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی. اور مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر، کم سے کم اس کا جو فاصلہ تھا وہ کم سے کم 2 میل بھی تھا، اور بعض میں 6 میل، بعض میں 8 میل، بعض میں 10 میل، بعض میں 12 میل. اس طریقے سے وہ بستیاں ہیں. ان بستیوں میں سے ایک بستی، ایک محلہ تھا جس میں بنو امیہ بن زید آباد تھے. بنو امیہ بن زید انصار کا خاندان تھا، اور وہیں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا. تو یہ خود رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک پڑوسی تھا جو جس کا تعلق بنو امیہ بن زید سے تھا. تو کہتے ہیں کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی سے فاصلے پر تھا، لہذا روزانہ ان کے لیے جانا مشکل تھا کہ ہر روز جائیں مسجد نبوی میں، کیونکہ فاصلے پر تھا. اپنے اپنے کام میں تجارت وغیرہ میں بھی لگے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم باری باری جایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یعنی ہم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ بھئی ایک دن تو میں جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ایک دن میرا جو پڑوسی ہے وہ جائے گا. اور یہ وہاں جانے کے بعد فلسروں کہ میں گیا تو وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی تو وہ میں آ کر اپنے پڑوسی کو بتاؤں گا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی یا یہ واقعہ پیش آیا. اور جس دن میرا پڑوسی جائے گا تو پڑوسی آ کر مجھے اس دن کی باتیں بتائے گا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا آج آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو کننا تناو یہی باب کا مقصود ہے کہ باریاں مقرر کی ہوئی تھی اپنے پڑوسی کے ساتھ. ینزل یومن و انزل یومن، وہ جایا کرتے تھے ایک دن اور میں جایا کرتا تھا ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اذا نزلت، جب میں جاتا تھا تو جئتہ بخبر ذلک اليوم، تو میں اس دن کی خبریں لے کر آتا تھا اپنے پڑوسی کے پاس. من الوحی وغیرہ، کوئی وحی اگر نازل ہوئی ہوتی تو وہ اس کو آ کر سناتا، یا کوئی اور بات آپ نے ارشاد فرمائی یا کوئی اور واقعہ پیش آیا تو وہ آ کر اس کو بتاتا. وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ جاتے جس دن تو وہ بھی اسی قسم کا وہی عمل کرتے ہیں کہ مجھے آ کر بتاتے تھے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا. فَنَزَلَ صَاحِبِيَ الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو ہوا یہ کہ میرا انصاری ساتھی تھے وہ اتر کر گئے اپنی باری کے دن، یعنی ان کے باری کا دن تھا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، واپس جب آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے میرا دروازہ پیٹا بہت سختی کے ساتھ. فَقَالَ أَسَمَّ ہوا، اور کہا کہ کیا یہاں وہ ہے، ہوا کہ زمین راج ہو رہی ہے تو عمر کی طرف، تو کیا یہاں وہ عمر موجود ہیں. دروازہ زور سے پیٹ کر انہوں نے یہ پوچھا. فَفَزِعْتُ، میں گھبرا گیا. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، اور اتنے زور سے دروازہ پیٹ رہے تو میں گھبرا کر باہر نکلا.
اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں یہ شام سے سرحد پر جو بادشاہ تھا نصرانی غسانی ملک غسان، تو اس زمانے میں یہ افواہ بہت پھیلی ہوئی تھی کہ غسان کا بادشاہ کسی وقت مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اس نے بہت زور سے دروازہ پیٹا ہے اور مجھے بہت جلدی باہر نکالنے کی کوشش میں ہے، تو میں سمجھا کہ شاید غسان کے بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا باہر نکل کر کہ کیا غسانی آ گیا؟ یعنی غسانی نے حملہ کر دیا؟ تو میرے ساتھی نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ شدید واقعہ بیٹھا گیا۔ وہ کیا؟ فقال قد حدث امر عظیم، تو اس نے کہا کہ ایک بڑا سخت واقعہ پیش آ گیا، بڑا سخت معاملہ پیش آ گیا۔ اور دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کنارہ کشی اختیار کر فدخلت علی حفصہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، حفصہ بھی ازواج مطہرات میں داخل تھی، فاذا ہی تبکی، جا کر دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ فقلت اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں لوگوں کو طلاق، سب ازواج کو طلاق دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت لا ادری، تو حضرت حفصہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا طلاق دی یا نہیں، بغیر محض اختیار کرتا۔ ثم دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت وانا قائم، تو کھڑے کھڑے میں نے پوچھا آپ سے کہ اطلقت نساء، ان کو خطرہ سے یہ ہوا تھا کہ جو آپ نے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو ان کو احتمال ہو رہا تھا کہ شاید آپ نے سب کو طلاق دے دیا، تو اس لیے حضرت کا بھی اس سے بھی پوچھا۔ آپ جب حضرت نے لا علمی کا اظہار کیا تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دی، بلکہ کنارہ کشی اختیار کی ہے 1 مہینے کے لیے۔ فقلت اللہ اکبر، تو میں نے اللہ اکبر کہہ کر اطمینان کا اظہار کیا کہ الحمدللہ طلاق نہیں دی۔ تفصیل سے یہ حدیث انشاءاللہ کتاب النکاح میں آئے گی، اور یہاں لانے کا منشا صرف یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باریاں مقرر کی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر علم حاصل کرنے کے لیے۔ جی، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة۔ یہ بات ہے کہ نصیحت کے موقع پر اور تعلیم کے موقع پر اگر واعظ نصیحت کرنے والا یا معلم اگر غصے کا اظہار کرے جبکہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی جن لوگوں کو پڑھا رہا ہے یا جن کو واعظ کر رہا ہے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو اس ناپسندیدہ بات کے اوپر غصے کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واعظ کے لیے یا معلم کے لیے۔ یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس لیے قائم کیا کہ حدیث میں قاضی کے لیے کہا گیا ہے کہ قاضی جس میں غصے کی حالت میں ہو اس وقت اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تو اور مفتی کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، فتویٰ نہ دے۔ تو اس سے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ واعظ اور معلم کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ کبھی غصہ نہ کرے، لیکن امام بخاری اس کی ترجیح میں کہتے ہیں کہ نہیں، واعظ اور تعلیم کو قضا اور رشتہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ واعظ اور معلم کو بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے غصے کا اظہار کرنے کی، اور اس کا مقصود بھی در حقیقت خیرخواہی ہوتی ہے مخاطبین کی، اور اس سے مخاطبین کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔
اور اس میں حدیث روایت کی ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطبل بنا فلان. ایک صاحب نے آ کر شکایت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جس جگہ نماز پڑھتا ہوں اپنے محلے میں تو وہاں ایک صاحب نماز پڑھاتے ہیں مگر بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز تھی اور عشاء کی نماز کو بہت لمبی پڑھاتے ہیں. اب لوگ جو تھے بیچارے سارے دن تو اپنی کھیتی باڑی میں یا مزدوری میں یا تجارت میں مصروف رہتے تھے اور رات کو تھک کے گھر واپس آتے تھے. اب جب گئے مسجد میں تو وہاں امام صاحب نے پوری سورہ بقرہ شروع کر دی, سمجھے نا, تو لمبی قرات شروع کر دی. تو انہوں نے آ کر شکایت کی کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں فلاں امام صاحب ہیں اور وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور اس لمبی نماز کی وجہ سے میں نماز جماعت سے محروم رہتا ہوں. نماز میں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ تو پتہ نہیں کب ختم کریں گے نماز, تو اس بات سے میں جماعت سے محروم رہ جاتا ہوں. یہ مطلب ہے. قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ, میں نماز یعنی جماعت نہیں پا سکتا مما یطبل بنا فلان, بسبب اس کے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہ بعض لوگوں نے اس کو بڑی اشکال کیا کہ اگر لمبی پڑھاتے ہیں تو نماز پکڑ لینی چاہیے نا. اگر مختصر نماز پڑھائے تو آدمی جماعت میں شامل نہیں ہو پاتا, لیکن اگر لمبی ہو تو وہ ادراک کر سکتا ہے رکعت کا. تو یہ تو الٹی بات کہہ دی انہوں نے کہ لمبے کا ہونے کی وجہ سے میں نماز کا ادراک نہیں کر پاتا. لیکن حقیقت میں مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ چونکہ وہ مجھے معلوم ہے کہ بہت لمبی پڑھائیں گے اور اتنی لمبی نماز پڑھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے, تو اس بات سے میں جاتا ہی نہیں نماز اور جماعت سے محروم رہ جاتا. یہ مطلب سمجھ گئے؟ لا اکاد ادرک الصلاۃ, میں نماز کا ادراک نہیں کر پاتا, یعنی جماعت میں جا کر شامل نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہوتا؟ مما یطبل بنا فلان, کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو مجھے اتنی لمبی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, لہٰذا میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں جماعت سے محروم. یہ مطلب ارے سمجھو. اب یہ فلاں صاحب جس کی شکایت کی تھی کہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں, یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں بعض سلطان نے تو یہ کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ان کا واقعہ تفصیل سے آئے گا آگے, کہ ان کے وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ بہت لمبی ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی تھی, اس کی پوری سورہ بقرہ پڑھی نماز عشاء. لیکن صحیح بات یہ ہے, راجح یہ ہے کہ یہاں پر مراد معاذ نہیں, اور معاذ کا واقعہ الگ ہے. اور یہاں ابی بن کعب جیسا مراد ہے. حضرت ابی بن کعب بھی ایک جگہ امامت کیا کرتے تھے اور بعض اوقات لمبی قرات کرتے تھے, تو وہ مراد ہے. اب کہتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یوم العید, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نصیحت کے موقع پر اتنا سخت غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ اس دن دیکھا. یعنی آپ نے بہت سخت غصے کا اظہار کیا اور غصے میں فرمایا کہ ایھا الناس انکم منفرون, اے لوگوں تم لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والے ہو, بھگانے والے ہو لوگ دین سے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ فمن صلی بالناس فلیخفف, اب حکم یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے لوگوں کو فلیخفف, تو اس میں تخفیف سے کام لے, ہلکی نماز پڑھائے, آسان نماز پڑھائے, مشقت زیادہ نہ ڈالے مقتدیوں پر. فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة, کیونکہ مقتدیوں میں کوئی بیمار ہوگا, وہ بیچارہ لمبا
قیام نہیں کر سکتا، وہ ضعیف یا کوئی کمزور شخص ہوگا، کوئی دن کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ غیر حاجہ یا ہے تو قوی لیکن اس کو کوئی کام درپیش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے اپنے اس کام سے فارغ ہوں، تو وہ جو ہے تنگی میں مبتلا ہوگا۔ اس واسطے امام کا فرض ہے کہ وہ تخفیف کرے، بہت لمبی نماز نہ پڑھے۔ ارے سمجھو بھائیو، یہاں جو الفاظ آپ نے دیکھے وہ یہ ہیں کہ کسی بھی نصیحت کے وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ اس دن دیکھا۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ جو بالکل ناجائز خرید حرام کام ان پر بھی کبھی کبھی آپ نے غصہ فرمایا، لیکن اتنا غصہ نہیں فرمایا جتنا اس موقع پر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا نمائندہ بن کر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جس سے کہ لوگوں میں تنفیر پیدا ہو، لوگ دین سے بھاگتے ہیں، تو وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند تھی اور آپ نے اس کے اوپر شدید ناگواری کا اظہار کیا۔ لہٰذا ہر وہ کام جو بظاہر دین کی کے نام پر کیا جا رہا ہو لیکن اندیشہ ہو کہ اس سے لوگ متنفر ہوں گے یا بھاگیں گے، دین سے دور جائیں گے، تو وہ کام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ناگوار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اس کو پسند نہیں۔ لہٰذا اس میں سبق یہ ملتا ہے ہم سب کو جو کسی نہ کسی حیثیت سے دین سے وابستہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دین کی نمائندگی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے، تو وہ کوئی بھی ایسا عمل کریں جس سے تنفیر پیدا ہو، جس سے لوگ بھاگیں، تو یہ بہت ہی شدید شنیع کام ہے، اور اس میں اللہ بچائے اگر کوئی شخص دین سے بھاگے گا تو اس کا وبال جس طرح اس پر ہوگا اسی طرح اس شخص پر بھی ہوگا جو اس بھاگنے کا سبب بنا۔ اب دیکھو آج کل ہمارے یہاں یہ رواج ہو گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر کیا آ گیا مولویوں کے قبضے میں کہ ایک عذاب بنا دیا لاؤڈ اسپیکر۔ لاؤڈ اسپیکر اس کے اوپر جناب پوری طاقت کے ساتھ کھلا ہوا ہے، محلے والے جو ہیں پریشان ہیں، اس میں چاہے تلاوت ہی کر رہے ہیں، چاہے نعتیں ہی پڑھ رہے ہوں یا تقریر ہی کر رہے ہوں، واز کر رہے ہوں، لیکن اب محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی پریشان حال ہے، وہ اپنا کام اطمینان سے نہیں کر سکتے، تو کام تو بظاہر کر رہا ہے دین کا کہ بھائی واز ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، دینی تقریر ہو رہی ہے یا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن وہ سبب بن رہا ہے کائے کا تنفیر، تو یہ بہت سخت گناہ ہے ایسا کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو یہ صورتحال پیدا ہونے لگی ہے کہ لوگ مسجد کے قریب گھر لینے سے گھبرائیں۔ ایک
وقت وہ تھا کہ جب مسجد کے قریب گھر ہونا یہ گھر کی ایک فضیلت سمجھی جاتی تھی اور اس کی وجہ سے گھر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ مسجد کے قریب ہے. لیکن اب مسجد کے قریب ہونا یہ لگ جائے ایک عیب شمار ہونے لگا ہے، اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسجد کے قریب جائیں گے تو ہر وقت ہمارے سر پر لاؤڈ اسپیکر بجا کرے گا. تو یہ تنفیر ہے زبردست، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تنفیر کے اوپر بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس قسم کے جو امور ہیں جو دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کے لیے تنفیر کا سبب بن رہے ہیں. دیکھو جو فرائض و واجبات ہیں ان کو تو اس میں تو اس کی ادائیگی میں تو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی متنفر ہوا کرے، ہم تو اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے. لیکن جو چیزیں فرائض و واجبات میں داخل نہیں ہیں، چاہے مستحبات ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس سے تنفیر ہو رہی ہے تو اس سے ہر قیمت پر پرہیز ہو رہی ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی شخص سو رہا ہو تو وہاں بلند آواز سے تلاوت کرنا بھی ناجائز ہے. بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اس جگہ جہاں پر سے آدمی کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند مسئلہ واقع کرے. شریعت نے ہر قدم پر اس کا بڑا لحاظ رکھا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو ادنا بھی تکلیف نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. تو اس واسطے اس سے بڑا اہم سبق مل رہا ہے کہ دین کی تعلیم ہو، تبلیغ ہو، دعوت ہو یا دین پر خود عمل ہو، اس کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ کیا ہو تنفیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے. اتنے ناراضگی کا ہونا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر الاخدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف بكاءها أو قال بآها وإفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنته أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو لذئب. یہ پچھلی حدیث میں جو ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا غصے کا اظہار فرمایا کہ کوئی امام لمبی نماز پڑھائے جو ترقی کا سبب بنے. اب یہ دوسری ایک حدیث لا رہے ہیں جس میں ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا سوال کرنے پر غصے کا اظہار کیا. ایسا سوال جس کی ضرورت نہیں، فضول سوال. چنانچہ اس میں روایت نقل کی ہے، یہ تفصیل سے آئے گی کتاب اللقطہ میں اور وہاں پر اس سے متعلق فقہی مسائل بھی آئیں گے. یہاں پر صرف ایک جز کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر لائے ہیں. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے اللقطہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اعرف بکاءہا، پہچان لو اس کی رسی کو. جب فرمایا افاءہا وعاءہا یعنی اس کے برتن کو جس برتن کے اندر وہ چیز تمہیں ملی ہے، وعفاقہا اور پہچان لو اس کے عفاق کو. عفاق کا معنی ہے تھیلی جس کے اندر کے پیسے ویسے رکھتا ہے. تم عارف آنا پھر سال بھر تک اس کی تعریف کرو، اعلان کراؤ. تم مستمتع بہا تو چاہو تو اس سے خود نفع اٹھا لو. نفیہ کہاں یہ مقید ہے صورت کے ساتھ جس سے ملتقط یعنی جس نے اٹھایا ہے وہ کیا ہو، وہ خود مستحق زکات ہو. فإن جاء ربها، اگر وہ مالک آ جائے فأدها إليه تو اس کو واپس کر دو. قال فضالة الإبل، تو کسی نے سوال کرنے والے نے کہا کہ اونٹ اگر کوئی گمشدہ مل جائے تو کیا کرو؟ فغضب، اس پر آپ ناراض ہو گئے. حتی احمرت وجنتاہ،
یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے. او قال احمر ربت فقال، اور فرمایا ما لک ولہا معها سقاؤها وعزاؤها. ارے وہ تمہیں کیا ہے؟ ما لک کیا ہے تمہیں اس گمشدہ اونٹ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولہا معها سقاؤها وعزاؤها، جبکہ اس اونٹ کے پاس جو ہے وہ اس کا اپنا مشکیزہ بھی ہے، اس کے اپنے جوتے بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا رکھا ہے کہ اس کے ساتھ پانی کی اس کو ضرورت لمبے عرصے تک نہیں ہوتی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود اس کے جسم کے اندر ایک پورا حصہ ہے جس میں وہ پانی کو محفوظ رکھتا ہے، وہ مراد سقا ہوا ہے. اور حذاؤہا یعنی اس کے پاؤں بالکل صحیح سلامت ہیں تو وہ جا سکتا ہے. تجد الماء وترعى الشجر، وہ خود پانی کے اوپر اترتا رہے اور درخت کو کھاتا رہے. تو ذرها حتى يلقاها ربها، تو اس کو چھوڑو، اس کو پکڑ کے مت رکھو، اس کو چھوڑے رکھو حتى يلقاها ربها، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے. ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ذرا سے سوچنے سے جواب خود بخود معلوم ہو سکتا تھا. یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں تک بکری وغیرہ کا تعلق ہے اس میں تو اندیشہ ہے کہ اگر تم نہیں پکڑو گے کوئی بھیڑیا کھا جائے اسے، سمجھے نا. اور اونٹ کے بارے میں کون تصور کر سکتا ہے کہ اس بڑے میاں کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، سمجھے نا. اتنا بڑا لمبا چوڑا جانور، اور اس کو کوئی اس بات کا اندیشہ نہیں کہ کوئی درندہ آ کے اس کو پھاڑ کھائے گا. خود قوی جانور ہے، اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھوکا مر جائے گا. اس واسطے کہ یہ خود چلنے پھرنے کے لائق ہے، جا کے اپنا مقصد خود حاصل کر لے گا. کوئی روکنا بھی چاہے بڑے میاں کو تو روک نہیں سکتا کھانے پینے سے، یہ اپنا چلتا رہے گا. اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ پیاسا مر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پسکیزہ رکھا ہوا ہے جو اس کی پیاس کو دور کرتا رہتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عام طور سے جب اونٹ کسی کا مملوک ہوتا ہے تو چاہے ادھر ادھر پھر رہا ہو لیکن بالآخر لوٹ پھر کر اپنے مالک کے پاس چلا ہی جاتا ہے. لہذا اس کو آپ کو یہ فکر کرے اگر کریں گے بھی کہ بھائی میں اس کو پکڑ کے رکھوں تو وہ آپ سے اتنا مانوس نہیں ہے جتنا اپنے مالک سے مانوس ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی کو نقصان پہنچا دیں اس کو پکڑنے کی کوشش میں. تو اس واسطے یہ سوال کرنے کا تھا ہی نہیں کہ کسی گمشدہ اونٹ کو پکڑ کے کیا کروں. اس لیے آپ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا. معلوم ہوا کہ ایسا سوال بھی ناپسندیدہ ہے کہ جو آدمی ذرا سی سوچ سے خود حل کر سکتا تھا تو وہ خامخواہ سوال کرنا، وقت ضائع کرنا، سمجھے نا، فضول سوال کرنا. تو یہ بھی آپ کو بڑا ناپسند تھا کہ فضول سوال کرنا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السؤال، ایسے ہی سوالات کے بارے میں ہے کہ آپ نے پسند نہیں کیا. آگے فرمایا کہ قال فغالۃ الغنم، دوسرے نے پوچھا کہ اچھا غنم کا کیا حکم ہے، یعنی بکری اگر کوئی گمشدہ مل جائے کسی کو، قال لک او لاخیک او للذئب، تو وہاں آپ نے فرمایا کہ یا تو تمہاری ہے وہ، یا تمہارے بھائی کی ہے، یا کسی بھیڑیے کی ہے. مطلب یہ کہ اگر تم نہیں پکڑو گے کوئی اور بھائی پکڑ لے گا، اور اگر کوئی بھی نہ پکڑے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. لہٰذا اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ کے رکھ لینا چاہیے اور اس کی تعریف کرانی چاہیے. اس سے متعلق جو فقہی مسائل ہیں انشاءاللہ آگے کتاب اللقطہ میں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوك سالم مولى شيبة فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله اننا نتوب الى الله عز وجل. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہا، آپ سے سوال کیا گیا
کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جن کو آپ نے ناپسند کیا ہے. آپ کو غیر ضروری اور فضول سوالات سے بہت ڈراتے کہ آدمی ایسے سوالات کرے کہ جن کا نہ دنیا میں نفع نہ آخرت میں نفع اور کوئی ضرورت کے سوالات نہیں ہیں. تو ایسے سوالات آپ کو ناپسند تھے. تو کسی مجلس میں بعض صحابہ کرام نے کچھ اسی قسم کے سوالات کیے جو آپ کو پسند نہیں آئے. تو فلما اکثر علیہ، جب آپ سے اس طرح کے سوالات کثرت سے کیے گئے تو غضب، تو آپ ناراض ہوئے. اور اس سے ناراض ہوئے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں سے کہہ دیا سلونی عامہ کی تم. اچھا بھائی جب آج تم الٹے سیدھے سوال کرنے پر آ ہی گئے ہو تو آج جو چاہو سوال کرو میں جواب دوں. یعنی ایک طرح سے یہ ناراضگی کا عنوان تھا، سلونی عامہ کی. اچھا بھائی آج تک جب تم سوال کرنے پہ آ ہی گئے ہو تو کرو جو کچھ کرنا ہے، سوال کرنا. سمجھا؟ یہ جو آپ نے فرمایا تھا یہ درحقیقت کیا چیز ہے؟ ناگواری تھی. اور درحقیقت سوال کی دعوت دینا نہیں تھا، بلکہ کثرت سوال پر ناگواری کا اظہار تھا. تو ہوتا چاہیے تھا کہ ایسے موقع پر خاموش ہو جاتے لوگ. لیکن جب آپ نے فرمایا سلونی عامہ کی تم، تو بعض لوگ اس کے ظاہر کو پکڑ کر یہ سمجھے کہ آپ نے عام دعوت دے دی ہے سوال کرنے. تو اچھا موقع ہے جب آپ نے عام دعوت دے دی ہے، چلو جو چاہے سوال کریں. فقال رجل، تو اس کو ظاہر پر محمول کر کے ایک شخص نے کہا من ابھی، میرا باپ کون ہے؟ یہ اس لیے پوچھا اس نے کہ لوگ جو ہیں اس کے نسب میں تان کیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں جس باپ کی طرف کو اپنے آپ کو منسوخ کرتا ہے وہ حقیقت میں تمہارا باپ نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو نے سوچا کہ ایک مرتبہ چلو آپ نے دعوت دیا عام سوال کرنے کی، تو چلو آج یہ اچھا موقع ہے میں آپ سے تصدیق کرا لوں کہ میرا باپ کون ہے. تو انہوں نے کہا بنا بھی قال ابو کا حذیفہ، آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے. فقام آخر، ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ، قال ابو کا سالم و مولا ہے. اس نے بھی پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ سالم مولا صاحبہ. یہ آپ نے جوابات تو دے دیے، لیکن ظاہر ہے کہ مزید ناگواری ہوگی نا کہ بھائی میں نے تو کہا تھا یہ تمکید کے طور پر کہ بھائی جو چاہو پوچھو. اب یہ باقاعدہ اور سوال کرنے شروع کر دی. فلما را عمر رضی اللہ عنہ ما فی وجہہ، جب حضرت عمر نے دیکھا اس ناگواری کو جو آپ کے چہرے حرکت پر ظاہر ہو رہی تھی، تو قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل. اور دوسری روایت میں آگے آ رہا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ عرض کیا کہ اللہ توبہ مانگتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اب ہمیں کچھ نہیں پوچھنا. تب آپ کی ناگواری ختم ہو. تو مقصود کیا ہے درحقیقت؟ مقصود یہ ہے اس حدیث میں بتانے کا کہ سوال جو ہے، ویسے جو ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، انما شفاء الحی فی السؤال، کہ ایک جو پیاسا ہے اس کی شفا اسی میں ہے کہ وہ سوال کرے، بشرطے کہ سوال معقول ہو، ضرورت کا ہو. وہ امام یوسف کے شاگرد والا سوال نہ ہو. سنا ہے امام یوسف کے شاگرد سے کہا تھا کہ تو کبھی سوال نہیں کرتا، تو اس کا اچھا جی کل کروں گا. اب کل جو ہے سوال یہ کیا کہ اگر ایک دن سورج مشرق سے نہیں نکلے تو کیا ہوگا. تو سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھی بات ہے. سمجھے نا؟ فارسی میں مثل مشہور ہے کہ شاگردے کے چونو چرا نہ کنت و مریدے کے چونو چرا کنت، ہر دو راہ بسہرا میں باہر فرشتہ ہے. سمجھے؟
کہ وہ شاگرد جو چور و چرا نہ کرے، انہیں سوال نہ کرے، اور وہ مرید جو چور و چرا کرے، دونوں کو جنگل بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی شاگرد کا کام یہی ہے کہ وہ سوال کرے، اور مرید کا کام یہ ہے کہ چور و چرا نہ کرے، جو شیخ کرا ہے اس کو عمل کرے، سمجھے نا؟ لہذا سوال کرنے میں نہ تربیت کا مذائقہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے نماز کو بشرطے کہ سوال کیسا ہو، ضرورت کا ہو، معقول ہو، فضول قسم کے سوالات جس سے نہ کوئی دین کا نفع متعلق ہے، نہ آخرت کا نفع متعلق ہے، نہ دنیا کا نفع متعلق ہے، ایسے سوالات جو ہیں اس سے آپ کو منع کریں۔ ارے سمجھ گئے نا؟ فضول تحقیقات میں پڑے رہنا، ایسی تحقیقات میں جن کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اگر کہاں پر کتے کا رنگ کیا تھا مثلا، بلکہ تعداد کیا تھی اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، یقول ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمون الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ یہ اصول بیان ہوگا۔ تو فضول قسم کے بحثوں میں پڑھنا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ جی باب من بارك على ركبتيه عند الامام او المحدث وبه قال حدثنا، کہتے ہیں کہ امام و محدث کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا اس کی تعظیم کے لیے یا اس کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ جیسے اسی واقعے میں جو پہلے گزرا ہے اس میں حضرت عمر جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا صعيب عن الزهري قال اخبرني يونس بن مالك انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من ابي؟ قال ابوك حذافة، ثم اكثر ان يقول صلوني، فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكت۔ باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور، فما زال يكررها، فقال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بات اہم بات ہو تو استاد یا محدث یا واعظ اس کو 3 مرتبہ دہرائے تاکہ اچھی طرح سمجھ لی جائے، یہ بھی مطلوب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا، اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا الا وقول الزور، یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو اور پھر آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، 2 چیزیں بیان فرمائی کہ ایک اللہ کے راستے کی شریک ٹھہرانا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، اور سب چیزیں فرمایا الا وقول الزور۔ جب یہ آپ کچے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب اس پر آئے تو آپ نے اہمیت جتانے کے لیے آگے کو ہو گئے، تکیہ کا سہارا چھوڑ دیا، اور 3 مرتبہ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ دہراتے ہی رہے الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور، کہ چھوٹی بات جو ہے یہ بھی اکبر الکبائر میں داخل ہے۔ فماغار یکرر، آپ اس کو بار بار تکرار سے کہتے رہے، تو یہاں شروع سے تکرار ثابت ہوا۔ اور عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل بلغت، یہ فرمایا تھا اس وقت جب کہ آپ نے یوم النحر میں خطبہ دیا، قال ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمت هذا كحرمت یومکم هذا في بلدکم هذا في شهرکم هذا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آپ نے پیغام دے دیا تو پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ جو حکم پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا،
اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد کی. جی. وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ثم تفهم حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کہتے تھے تو اعادها ثلاثا عام طور سے 3 مرتبہ اس کو دہرایا کرتے تھے حتى تفهم عنه تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لی جائے آپ سے. اور وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ اور جب کسی قوم کے پاس جاتے فسلم علیہم اور سلام کرتے تھے سلم علیہم سلام تو 3 مرتبہ سلام کرتے. یہ 3 مرتبہ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مجمع میں داخل ہو نا آپ تو پہلے مجمع میں داخل ہو کر ابتدا میں سلام کیا پھر وقت میں پہنچ کر سلام کیا پھر مجمع کے انتہا پر پہنچ کر سلام کیا. اس طرح 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے بڑی جماعت پر. اگرچہ جائز تو یہ بھی ہے کہ صرف ایک سلام کر دے سب کو تو بھی سلام کی سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے تو ایک ابتدا میں کرے ایک وقت میں کرے اور ایک انتہا پر کرے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوتي ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. یہ پہلے گزری گئی ہے. آگے جو باب ہے جو حدیث ہے اس میں طویل کلام ہے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.